وہ ایک تو دین فطرت ہے، مکمل جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دین جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ 100% صفائی پہ ہے. النظافت نصف الایمان. طہارت بھی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اب اس صفائی کے اندر پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو شاید کسی انسان کی پرسنل صفائی ہو سکتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو میں جتنا نظر آ رہا ہوں میں صاف ستھرا ہوں، میرے اوپر کوئی کیچڑ نہیں گرا ہوا، میرے اوپر ظاہری کوئی گندگی نہیں ظاہری ہے. کوئی گندگی ہے، وہ اس کو وہ دیکھتے ہوئے. لیکن اب کسی کو نہیں پتا کہ میری بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں یا میرے زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے صرف پتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر سوچوں تو یہ آج کوئی مجھے کیسے گائیڈ کرے یا کیسے کہے گا کہ یار تیرے تے بال بڑے، مطلب اس کے بارے میں ایسی ایسی روایات ہیں کہ جی وہ چاول کے دانے سے بڑے ہوں تو ہر سانس حرام ہوگی، اور جی آپ کا تو چلنا پھرنا کھانا پینا حرام ہو جائے گا. یہ جو روایات، ایک تو ان کی تاریخ بتا دیجئے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اتفاق سے میرے ذہن میں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ روایات کہاں سے قائم ہوئیں، دوسرا ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. اچھا، ان کی اتھینٹسٹی کے متعلق جو ہے وہ میں یہ کہوں کہ یہ روایات جو ہیں، کچھ روایات ہیں وہ ترغیب کے لیے بنائی گئی ہیں، گھڑی بھی گئی تھی، اور کچھ تھی بھی صحیح. جیسے حضرت ابراہیم کی سنتیں کہا گیا ہے کہ یہ ہیں، یہ زیر جو ہے وہ بغلوں کے بال، اور یہ، اور دوسری بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو جواب دہ ہیں اس کے لیے. یہ ترغیباً ہے، صفائی ہونی چاہیے. اب بھی میں چاہے کسی کو حدیث پہ یقین نہ بھی ہو، روایت کو نہ بھی فالو کرے، ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں. تو عرب کے معاشرے میں ان کو ترغیباً کہا گیا، جو میں سمجھتا ہوں چلو اچھی بات ہے، کر دیا گیا. لیکن بات وہ ہے ان سنتوں کی جن کو ہم سنت سے زیادہ واجب کا درجہ دیے ہوئے ہیں، یا وہ رواجی تھی، عرفی تھی، ہم نے ان کو واجب کا درجہ دے دیا. وہ چیزیں جو وہ غلط ہے. ایک مباحات ہوتے ہیں ان کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، کریں بھی نہ کریں بھی، ٹھیک ہے. کچھ جو مرغوبات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ترغیب ہوتی ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں اس میں ہاں کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو بھی گزارا ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، ورنہ مکروہ ہے اس کا الٹ. کچھ واجب ہیں کہ اگر ان کو چھوڑو گے تو گناہ ہوگا، کرو گے تو بہت بڑا ثواب ہوگا. تو یہ درجہ بندی جو کلاسیفائی کرنا ہے یہ بڑی ضروری ہے. کچھ کا تعلق آداب سے ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی یمینی کا وہ کل مما یلیک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھو اور وہ کھو جو تمہارے سامنے ہے. یہ نہیں کہ بڑے تھال میں بیٹھے ہو تو یہ ڈونگ میں تو ادھر کی بوٹیں اٹھا کے اپنے بس سر اپنے کھاؤ. یہ آداب میں سے ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا آداب میں سے ہے، ورنہ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے وہ کھانا حرام تو نہیں ہو جائے گا. لیکن رشوت کے متعلق نہیں، گناہ نہیں، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا ثواب نہیں ہوگا، یہ بھی ہوتا ہے بعض کا. اچھا، دوسرا وہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ دائیں ہاتھ کا ہولڈ آپ کا پکا ہولڈ ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا. پھر ان کی تقسیم ہے. یہ گندے کام کے لیے اس سے ہم استنجا بھی کرتے ہیں، کوئی چیز گندی اٹھانی ہو اس سے اٹھاتے ہیں، اس سے. تیسرا یہ کہ مسکولر جو اسٹرینتھ ہے اس کے لحاظ سے بھی جو رائٹ ہینڈ ہے یہ زیادہ مسکولر جو ہے اسٹرینتھ والا ہوتا ہے. اس سے ہم دیکھیں نا، آپ کسی کو لیفٹ سے مکہ مارے اور کسی کو رائٹ سے، یا کوئی گھسیٹے کسی چیز کو اٹھائے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک حکمت پر ہے. ایک حکم ہوتا ہے، دوسرا حکمت حکم ہے کہ اللہ نے یہ حکم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا. حکمت کو جاننا لازمی ہے. صرف یہ نہیں کہ اب جیسے مسواک ہے، لوگ لکڑی والا مسواک لگا رہے ہیں، او بھائی یہ کلچرل تھا. مطلب اصل کیا ہے، مقصد حکمت کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی، اورل ہائیجین. چاہے آپ برش سے کر لیں، چاہے آپ وہ ڈینٹوجن ہمارے زمانے میں تو اس سے کرتے، مطلب آپ کی ہائیجین ہونی چاہیے. باقی چیزیں انسٹرومنٹل ہیں. اسی طرح باقی چیزوں میں لے جائیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ اسلام میں مقصد حکم بھی دیکھا جاتا ہے. اب جیسے پہلے زمانے میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. تو اب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بھی تلوار سے کیا جہاد. تو یہ تو نہیں کہ آپ فتویٰ دے دیں جی تلوار سے ہی جہاد ہے، ورنہ یہ توپے، یہ جتنی بھی ہیں یہ چیزیں بم وغیرہ، تو یہ سب غلط ہے. جی یہ تو انگریز کے یا کسی کے نہیں. مقصد اسلحہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جہاد ایفیکٹو کیا جائے. تو یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اس میں آپ نے یہ سارا تو بتا دیا، لیکن ہم نے جو ختنے کرنا ہے اس کو واجبات کے اندر ہم لے آئے ہیں، یہ واجبات میں ہی ہے. اچھا، اب ختنے کے متعلق بھی اگر حدیث دیکھیں، خطرہ تو بیسیکلی اس کو بھی وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ سنتوں میں سے، اور یہودیوں میں یہ واجب ہے. میری کتاب جب یہ ایک تھی ریڈنگ دی ہیومن رائٹس، اس کی بک لانچنگ برلن میں تھی، تو جب میں ادھر تھا اس وقت یہی ایشو تھا کہ گورنمنٹ آف جرمنی نے پابندی لگا دی تھی بچوں کے ختنے پہ.
تو یہودیوں نے اتنا پریشر دیا، اتنا پروٹیسٹ کیا کہ انہیں وہ چیز ودرا کرنی پڑی اور الاؤ کرنا پڑا کہ آپ بچوں کا ختنہ کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ تو بچوں کے ساتھ ظلم ہے. مجھے یہ بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بچے تھے، کسی کا ختنہ ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ صحابہ بھی اتنے، جو ان کے لاکھوں صحابہ تھے، لاکھوں بچے تھے، اور ختنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی یہاں سے اونٹ گزرا کسی نے دیکھا نہیں ہوگا تو اس لیے پتہ نہیں لگا. وہ یار بچوں کے ختنے، لاکھوں بچے پیدا ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوں گے، سیلیبریٹ کرتے ہوں گے، ختنے کا ایک فنکشن ہوتا ہے، تو کسی ایک کا بھی رجسٹر نہیں ہے. اور مزے کی بات، حدیث میں جو آتا ہے اس میں ابن عباس کی ایک حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہو کر ختنہ کراتے تھے. یہ کلچرل تھا، مذہب سے تعلق نہیں ہے. کسی بچے کا نہیں ہوا. ایون حضرت ابراہیم کے متعلق بھی جو ختنے کی روایت ہے، وہ حیران کون ہے کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے بسولے سے اپنا ختنہ خود کیا، یعنی ٹوکے سے. اور ایک جو روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر تشریف لائے حضرت عائشہ کے، تو وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عورتوں کے ختنہ کرتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی جس کو کہتے ہیں نا نرمی اختیار کیا کرو، یعنی کوئی بھونڈے طریقے سے نہ کیا کرو. تو خطرہ تو جو اگر حدیث سے ثابت ہے وہ تو عورتوں کا ہے. تو یہ مولوی عورتوں کا اپنی بچوں کا کیوں نہیں ختنہ کراتے؟ ان کو کہیں واضح حدیث ہے اور ہوتا ہے. اسی لیے آپ نائجیریا میں دیکھیں تو وہاں عورتوں کا ختنہ ہوتا ہے، جس کو فیمیل وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ جی یہ تو فیمیل کا یہ تو ظلم ہے، این جی اوز سے بنی ہوئی ہیں. نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ تو اس طرح تو دنیا میں اگر مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو اگر ڈفرینشیٹ کرنا ہو، ان میں کوئی ڈسکریمنیشن کرنی ہو تو ان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خطرے میں تو یہ مسلمان ہی ہیں، جس کے نہیں ہوئے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. یہ ایک جو ڈفرینس ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈفرینس، اور آپ نے یہ جو ابھی فرمایا یہودیوں کا، یہ ایکچولی جی ہاں. تو یہودی اور مسلمانوں میں کیسے کریں گے؟ یہودیوں میں تو لازم ہے، یہ تو ایڈمیٹڈ ہے، اسی لیے ان کہتے ہیں. تو پھر یہودی اور وہاں امریکہ میں آپ ہیں کیسے کریں گے؟ اور وہاں تو میں خود ایک دفعہ سیپرس میں تھا، تو ہوٹل کے ہم ادھر بیٹھے تھے انٹرفیت ڈائیلاگ، تو میں نیچے گیا تو وہاں ایک بزرگ بڑی سفید داڑھی اور ابایا پہنا ہوا 2 بیٹھے تھے. میں نے سمجھا عربی ہیں، تو میں نے عربی میں بات شروع کی، پتہ لگا وہ یہودی راہب ہیں. ان کی پوری داڑھی اور اسی طرح. اب ان کو ٹیسٹ ختنے سے کریں گے آپ؟ اور کون کرنے دے گا؟ صرف یہ تھا کہ انڈیا میں کیونکہ ہندوؤں کا بالکل ختنہ نہیں ہوتا تھا، مسلمان جو ہے وہ تو انہوں نے پھر لازم کر دیا تاکہ ہندو اور مسلمانوں میں فرق ہو جائے، اس لیے وہ ہمارے ہاں رواج دیا گیا. اور یہ میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ بچوں کا ختنہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے بچے وائلنٹ ہوتے ہیں. ہمیں خود پتہ ہے اپنے ہمارے بھائیوں کے جو ختنے ہوئے اس زمانے میں، وہ چیخیں نکلتی تھی اور اچانک ان کو وہ چڑیا آئی اور ٹک میراثی کرتا تھا. اب تو چلو پھر بھی میڈیکل وہ آ گئی ہے. یار جب آپ وائلنس سکھائیں، اسی لیے مسلمان وائلنٹ کیوں ہوتا ہے بچہ ہمارا؟ آپ اس کو بچپن میں اس کی سائیکالوجی میں وائلنس بٹھا دیتے ہیں. کس نے آپ کو یہ حکم دیا؟ قرآن تو کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے. آپ بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں. شرم کی بات ہے. صرف ایک مذہب کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تو ستی بھی ہو رہے تھے کہ لوگ اپنی ماں کو جو ہے خود جلاتے تھے جب ان کا باپ مر جاتا تھا. ہاں وہ بھی لوگ مذہب کے نام پر قبول کیے ہوئے تھے. ہم نے مذہب کے نام پہ یہ کیا. پوچھتا ہوں علماء سے، ثابت کر دیں کہ ایک صحابی کے بچے کا بھی خطرہ ہوا. بڑے ہو کے آپشنل ہوتا تھا، کرائیں نہ کریں. اور اس سے ایمورلٹی کیا پھیلتی ہے میں آپ کو بتاؤں. میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بچہ جو ہے مورلی آپ دیکھیں گے بچپن سے تھوڑا سا بے حیا ہوتا ہے. کیوں کہ آگے کٹا ہوا ہے. اس زمانے میں لوگ جو وہ تقریباً بچے ننگے بھی پھرتے تھے یا ایک قمیص میں پھرتے تھے. ہمارے انڈو پاک کی میں کرتا ہوں، گاؤں دیہاتوں میں بچے چھوٹے ویسے عموماً ویسے وہی پھرتے یا ایک شرٹ میں پھرتے، اور ایسی چیز ظاہر ہے. حالانکہ اس کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے پردہ بنایا ہوا ہے اس سے، اور اسی لیے زیادہ سیکسی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہٹ جاتا ہے تو زیادہ سیکس کے لیے بھی لوگ بڑے ہو کر لوگ اس کو اسی لیے کرتے تھے کہ پردے کی موجودگی میں وہ زیادہ اپنے بیڈ شیئرنگ انجوائے نہیں کر سکتے تھے. تو یہ فزیکل بھی ضرورت ہے. اسلام سے پہلے بھی لوگ جو کرتے تھے وہ اسلام کے کہنے پہ نہیں، اپنی ذاتی ضرورت کے تحت کہ وی وڈ انجوائے آور، یعنی کہ بیڈ شیئرنگ مور ایفیکٹیولی، مور جوائسلی. آپ بچوں کو شروع میں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہے رواج میں تو جو چیزیں غلط ہوں گی اس پر آپ 1000 علماء سے پوچھ لیں. لیکن اس کا صفائی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا صفائی سے کیا تعلق ہے؟ اتنا صفائی سے چلو بالوں کا تو ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا ہے، اس کا اتنا کیا ہے؟